پاکستان میں تیزی سے الحاد کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خوف سے پاکستانی حکومت نے میرا چینل بلاک کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ میری ویڈیوز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن چینل نہیں۔ اس کو دور کرنے کے لیے آپ یوٹیوب پر اپنی پروفائل پر کلک کیجئے اور اپنی لوکیشن کو پاکستان سے بدل کر کوئی اور مہذب ملک جہاں آزادی سوچ پر کوئی پابندی نہیں اسے چوز کر لیں۔ اگر آپ آئی فون یوز کرتے ہیں تو اسی طرح اپنی پروفائل پر ٹیپ کریں، پھر سیٹنگز میں جائیں، پھر جنرل اور پھر لوکیشن سے کوئی اچھا سا مہذب ملک چوز کر لیں۔ اگر آپ اینڈرائیڈ استعمال کرتے ہیں تو ادھر بھی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، سومی کو لیتے ہیں۔ ہاں جی سومی۔ ہیلو، ہاں جی سر۔ ہاں بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک سر، کیا کرنا چاہیں گے؟ ہاں جی، یہ مجھے ایک بات بتائیے، یہ جو 6 دن میں جو بننے کی بات آپ لوگ بتاتے ہیں، جیسے 6 دن میں پوری کائنات بنا دی، تو جہنم اور جنت اس سمے بنے ہوئے ہیں؟ ہم بنے ہوئے ہیں ان کے حساب سے۔ تو اور پھر یعنی اور جب حساب ہوگا وہ آخرت میں، تو یعنی کہ اس سمے دونوں خالی پڑے ہیں؟ یس یس، یا گڈ پوائنٹ، یس، خالی پڑے ہیں۔ تو یہ وہاں تو پہ اتنے مطلب چلاک کیا ہیں، کام ہو رہا ہے؟ یہ تو اتنے چلاک ہیں، یہ تو باتیں بدلتے بندہ۔ اور بھی اس طرح کے بڑے سوال ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ موت کا فرشتہ، وہ بیچارہ ہر وقت بھاگتا رہتا ہے۔ آج اس وقت اس موقع پہ ایٹ دس ویری مومنٹ جب یہ اسٹریم سٹارٹ ہوئی ہوگی، اس سے لے کے اب تک دنیا میں لاکھوں لوگ مر چکے ہوں گے۔ تو وہ بیچارہ ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے۔ وہ کہتا، اور جو جبرائیل ہے وہ ریٹائرمنٹ لے کے بیٹھ گیا۔ جبرائیل کا کام صرف وہی لانا تھا، اور وہ بھی پورے طریقے سے نہیں کام کرتا تھا۔ موسیٰ کو وہی نہیں آتی تھی، عیسیٰ کو وہی نہیں آتی تھی، مسلمان سمجھتے آتی تھی، لیکن ان کا یہ کلیم نہیں ہے۔ تو یہ اور بندہ پوچھے یہ مرکری، وینس، جوپیٹر، سیٹرن، ان کا کیا مقصد ہے؟ اور جی تو اس کا طارق جمیل صاحب نے، کیونکہ نئی نئی انفارمیشن آتی ہے، اب اس کو فٹ بھی کرنا اپنے مذہب کے ساتھ، تو اس کو کہتے ہیں، اس وقت آپ کو پتا وینس پہ زلزلے آ رہے ہیں۔ تو بندہ پوچھے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، کیا مقصد ہے؟ وہ کہتے ہیں جی آپ کو پتا ہے اصل میں اللہ میں نے جنت اور جہنم بنائی ہے، اور وہاں پہ آپ کی جنت میں آپ کا گھر اتنا بڑا ہوگا کہ زمین چھوٹی پڑ جائے گی۔ تو اس کا مطلب جی ایک بہت بڑا جوپیٹر سائز کا پلانٹ ہوگا وہ آپ کا، یہ آپ کا ہوا۔ اللہ میں اصل میں پلانٹ باچنے ہوں گے جتنے ایکزو پر، تو بونگیاں ماری ہوئی اس کو فٹ کرتے رہتے ہیں اپنے مذہب کے ساتھ، جس کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ لاجیکل باتیں جو ہیں، یہ بھائی یہ مذہب جو ہیں، یہ لاجیکل باتوں کے سامنے ایک منٹ نہیں ٹک سکتے۔ تو اور اچھا، ایک میں اور اس کے آیت کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے بتاتے ہیں کہ جس نے ایک مطلب انسان کا قتل کیا تو اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، یہ بات صحیح ہے؟ ہاں، وہ اسرائیل کے قبیلے کے لیے بات تھی کہ اس میں وہ ٹھہرے میں آپ کو دکھا ہی دوں گی وہ آیت ہے، لیکن اسی آیت کے آگے کیا لکھا ہوا ہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ یہ بیان کرتے ہوتے ہیں۔ لیکن میرا ایک پوری آیت سن لیجیے نا، یہ پوری آیت سن لیجیے نا، یہ آیت کو جی سمجھنا جی بڑا ضروری ہے۔ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بتاتے ہیں، اور اس کا کہتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے، لیکن اس کے آگے بھی شرط لگائی ہوئی ہے انہوں نے۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی گویا اس نے تمام انسانوں کو کی زندگی بخش دی۔ مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی کھلی ہدایت لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ تو یہ ٹھیک ہے، ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ بات لکھی ہوئی ہے، لیکن ہمیں تو انٹرسٹ اس میں ہے نا کہ جس نے کسی، ایک تو کیپٹل پنشمنٹ انڈورس ہے، لیکن زمین میں فساد پھیلانے والے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل۔ اور یہ قتل کس طرح ہوگا، یہ ہوگا کیسے قتل؟ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، یہاں پر یہ گھما سکتے ہیں اس بات کو کہ جنگ ہوتی ہے، جنگ میں لوگ مر جاتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں سزا کیسی ہے، کیسی سزا؟ ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں، وہ جیسے حضرت عیسیٰ کو نا سولی پہ چڑھا دیا گیا تھا، کروسیفکشن، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں۔ اب یہ ہاتھ اور پاؤں کاٹے جا رہے ہیں، یہ ہے انسانیت کا درجہ کہ جو لڑتے ہیں وار پرزنر کے ساتھ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ہاں جی آؤ جی ادھر آؤ۔ پاکستان کے 72 سال کے 90,000 بار بار بتاتے ہیں لوگ، انڈیا میں بھول جاتا ہے، 70,000 فوجیوں نے انڈیا کے خلاف لڑا 93 رہے تھے، 93,000 انڈیا کے خلاف لڑ رہے تھے، ہم نے ہتھیار ڈال دیے۔
اب ان کو پتا چلے وہاں پہ وہ جو ایک بڑی مشہور ہے فوٹو جس میں وہ سائن ہو رہے ہیں 2 جرنیلوں کے کہ ہاں بھی ہم نے سرنڈر کر دیا. اب فرض کریں اگر اسلام کے جنیوا کنونشن کو بھول جائیں, اسلام کا ڈالیں, اچھا اب تم انڈیا اور اس کی اسٹیٹ کے خلاف لڑتے تھے, اب اسی آیت کو اس طرح پڑھیے ذرا, اب یہ انڈیا میں لکھی ہے, اگر وہ اس کو اپنا لیں, اور جو لوگ بھارت اور اس کے پرائم منسٹر سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں, کیونکہ ان کے لیے تو فساد ہے. فساد کا مطلب یہی ہے کہ بھئی ایک انڈین کانسٹیٹیوشن ہے, آپ ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں یا اس کے خلاف لڑ رہے ہیں, بنگلہ دیش کے خلاف یا جو بھی, ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں. اچھا جی, پہلے ان کو قتل کیا جائے, چلو یہ تو ہو گیا جی, میدان جنگ میں تو لوگ مرتے ہیں. اچھا جو بچ گئے ہیں اب ان کو سولی چڑھایا جائے. ظاہر بات ہے جب وہ کیپچر کرو گے تو پھر ہی سولی چڑھاؤ گے نا, جب لڑ رہا ہے اس کو تو سولی نہیں چڑھایا جا سکتا. یا پھر جو بچ گئے ہیں 93,000 لوگ, ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمٹ سے کاٹ دیے جائیں. امیجن کرو پوری دنیا میں کتنا, اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے, تھوڑا اب تو پرانی بات ہوگی, 73 کی 71 کی جو مورالٹی تھی وہ بڑی ڈفرنٹ تھی. وہی مورالٹی اگر یہی والی مورالٹی 71 میں ڈالتے, چلو جی آؤ ذرا, تھپ ٹوکے کے ساتھ ہاتھ کٹ رہا اور پیر کاٹ رہا, امیجن کرو کیا دنیا ہونی تھی. یہ ہے مورالٹی انسان کی, اسلام کی. تو اس مورالٹی کو کوئی بھی اپلائی نہیں کرتا آج کل. مفتی اعظم کا سعودی عرب کا فتویٰ ہے اس پہ کہ جب ہوگا جہاد ہم کرنا شروع کریں گے دوبارہ سے دنیا پہ, تو لوڑیاں آئیں گی, یہ قرآن کی یہ والی شریعت آئے گی, تب دیکھنا کس طرح گردنیں اڑیں گی, تب کیسے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں گے. تو یہ تو بربریت ایسی رٹی کسی وہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا, اس کو اسرائیل کے کانٹیکس میں بات, جو یہودی ہیں ان کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے, لیکن چلو مان بھی دیا, لیکن یہ ہے کیا مورالٹی آپ کی. اب یہ کیوں نہیں کہا کہ جس کا ہاتھ پاؤں کاٹو گے ایسے جیسے اسے پوری دنیا کا ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے. یہ ایسی نہیں سر, میرا پوائنٹ جی, میرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ لیکن جب آپ نان مسلم کو یا کافر ہیں یا مرتد وغیرہ ہیں جو ان کو آپ انسان مانیں گے ہی نہیں, تو پھر یہ آیت کیسے لاگو ہوگی؟ انسان تو مانتے ہی نہیں ہے نا. اسی لیے ہاں, تو اسی لیے میں نے آپ کو کہا نا, اس کا دوسری آیت پڑھنا بڑی ضروری ہے. یہ 532 اور 33 کو یہ جو فساد پھیلانے والی بات ہے وہ یہی ہے نا, میں فساد پھیلانے والا ہوں. میں پاکستان کے اسلامی معاشرے میں فساد پھیلا رہا ہوں ایک لحاظ سے کہ بھائی بغاوت کرو اللہ سے. میں اللہ اور رسول سے لڑ رہا ہوں نا, اسلام سے لڑ رہا ہوں نا میں, تو مجھے یہ پکڑ کے ہاتھ پیر میرے کاٹیں گے کیا؟ میں انسان, یہ کیا بھائی ہاتھ پیر کیوں کاٹیں گے تم میرے, کیوں, کیا وجہ ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے اس کے ان کے پاس. تو یہ بکواس کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, ایک چھوٹی سی آؤٹ آف کانٹیکس اپنی آیت کو آؤٹ آف کانٹیکس جان کے پریزنٹ کرتے ہیں. اور سارے فقہا اجماع ہے اس کے اوپر کہ اگر کسی کافر نے مسلمان کا اسلامی ریاست میں جس میں وہ ذمہ ہے, اگر کسی ذمہ نے مسلمان کا قتل کر دیا تو اس کو پھانسی دی جائے, اس کا سر تن سے جدا ہوگا, تلوار سے, ٹوکے سے, پاپ یا فٹ بال کھیلو. لیکن اگر مسلمان نے کسی ذمہ کا قتل کر دیا نا, تو پھر اس کا سر تن سے جدا نہیں ہوگا. ہاں, اس کو جنت کی ہوا بھی خوشبو بھی نہیں آ پائے گی, یہ ہے حدیث, لیکن اس کا گردن نہیں کٹے گی اس کی. اب یہ کیا, یعنی اس کو پھر دیے پیسے دے دلا کے رشوت خوری سے کر کے کام تمام ہو جائے گا. یہی ہے. اب یہ کیسا انسان ہے بھائی, یہ کیسا انصاف ہے؟ اس میں تو اتنی برائیاں ان کے اندر, یہ تو اس کی کوئی مورالٹی نہیں ہے. اسلام کی مورالٹی, میں یہ نہیں کہوں گا دنیا کی سب سے گندی مورالٹی ہے, لیکن اسلام کی مورالٹی آج کل کے حساب سے باٹم, یعنی جہاں پہ آپ اگر ریک میں جوتے رکھتے ہیں نا, وہاں پہ اسلام کی مورالٹی رکھی جائے گی. چلیں, وہ تو سر آپ زیادہ تر جتنے بھی ریلیجن دیکھیں گے اس میں ایسے ہی آپ کو ادھکتر ملے گا. ہاں ایسے ہی پیر دھو دو گے, وہ طرح کی تکیانوسی باتیں ہوتی ہیں. ہاں, سب میں ایسے ہی ملتا ہے زیادہ تر. ٹھیک ہے, اوکے, بہت شکریہ. اچھا جی, میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.